بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم دی تعریفات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق ہے، شہنشاہ کائنات رب العالمین احکم الحاکمین ہے، بے شمار بے حد و حساب لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء پیارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو ساری کائنات رہبر رہنما اور پیشوا نے، رحمتاں دا نزول ہوئے آپ دے پیارے آل دے اوپر اور پیارے اصحاب دے اوپر اور قیامت تک آن والے صالحین دے اوپر۔ حضرات و حاضرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے چند عقائد دے حوالے دے نال تساں احباب دے سامنے اللہ دی توفیق دے نال چند گزارشات پیش کرنی چاہنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او ہستیاں نے، او شخصیات نے جنہ دنیا دے اندر آ کے اس روح زمین دے اوپر انبیاء تو بعد سب تو زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل کیتا ہے۔ اس دا سبب کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دے عقائد جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی تربیت اور اصلاح کی تھی، پھر اتنے مضبوط ہوئے وہ دے اندر کوئی چیز پھر رکاوٹ نہ ہوئی، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی، نہ کسی دا ظلم نہ کسی دی زیادتی رکاوٹ بنی، نہ مال نہ دولت، کوئی چیز انہاں دے عقائد دے اندر رکاوٹ نہ بنی۔ اتنا مضبوط عقیدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو سرٹیفکیٹ عطا کر چھڈی کہ فرمایا اولئک هم المفلحون، کہ فرمایا اولئک هم الراشدون۔ رب العالمین نے پھر انہوں نے شان اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ انہاں دی اداواں رب تعالیٰ نو بڑیاں پسند آئیاں اور انہاں دا اعمال اللہ نے اس قدر پسند آئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندگی کس طریقے دنال گزاری، کوئی ایک صحابی ایسا نظر نہیں آئے گا جنہیں کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھن تو بعد
ایک رائی دے دانے دے برابر بھی اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کیتی ہوئی. لیکن عزیز بھائیو، صحابہ دی زندگیاں ساڈے واسطے مشعل راہ نے. اگر کوئی چاہتا ہے انسان دی زندگی پاکیزہ ہوئے، اعمال اچھے ہون، اپنے آپ جنت رستے دے اوپر چلانا چاہتا ہے، اس دے واسطے پھر ضروری ہے اسی اپنی زندگیاں اس طریقے دے نال گزاریے جس طریقے دے نال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گزاری. 1,00,000 کئی ہزار کم و بیش صحابہ اکرام دنیا دے اندر آئے، جنہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے پر انوار دیکھیا. زمانہ جہلیت دے اندر وہ لوگ بتاں دی پوجا کرنے والے، بچیاں نو زندہ درگور کرنے والے، اللہ دی ذات دے نال شرک کرنے والے، جنہ دا لیل و نہار جہالت دے اندر گزردا سی، گناہاں دے اندر انہاں دی زندگیاں بیتیاں سن، اندھیرے دے اندر، تاریکی دے اندر. لیکن جدو دامن پکڑ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرق ہی ہویا. غیر اللہ دی پوجا ختم، ظلم زیادتی پھر ختم، کسی دے حقوق غصب کرنا پھر ختم. پھر وہ لوگ جو قدم قدم دے اتے اللہ دے باغی سن، جدو رنگ چڑھیا نا، شریعت دا رنگ چڑھیا، محمدی رنگ چڑھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہاں ایک لمحہ بھی عرش والے رب دی اور نہ سونے مصطفیٰ دی نافرمانی نہیں کی. کو اج دے لوگاں دی طرح نہیں سن، لیبل لگائے نے مسلمانی دے، لیبل لگائے نے عشق دے، یا اس تو اگے کے بھی بڑے لیبل لگائے نے. کلمہ بھی پڑھتا، اقرار بھی کرتا ہے، کہندا بھی ہے میں مسلمان ہاں، لیکن اس دے باوجود اللہ دی ذات دے نال شرک کیتا جا رہا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نافرمانی کیتی جا رہی ہے، بدعات نو پروان چڑھایا جا رہا ہے. اللہ نو چھڑ کے جنہاں خود اپنے ہاتھ دے نال دفن کردا ہے، انہاں نو مشکل کشا پیا سمجھدا ہے. جہالت اتنی، اللہ نو دل کیتا سجدہ کر لیا، دل کیتا سجدہ نہ کیتا، دل دے اندر اللہ دا خوف لیاندا یا نہ لیاندا کوئی پرواہ نہیں، لیکن انہاں قبر والیاں دا دل دے اندر خوف بھی ہے، سجدہ بھی ہے، ڈر بھی ہے. کس قدر جہالت. آؤ میرے عزیز بھائیو، جدو کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا اس بات دا، اللہ دا کوئی شریک، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا یقین کر لیا، رسالت نو من لیا، تسلیم کر لیا، پھر حق کی نہیں بنتا کہ انسان اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کرے، بغاوت کرے. ذرا سی دیکھیے، اپنے آپ نے جھنجھوڑیے، ساڑھے لیل و نہار کس طریقے دے نال گزر دے نے. اسی بھی دیکھیے نا، کیا ساڑھے روزمرہ دے معمول دے اندر کہ ساڑھے اعمال دے اندر شرک دی آمیزش تے نہیں؟ کیا ساڑھے اعمال دے اندر بدعات تے نہیں؟ کیا ساڑھے اعمال دے اندر سود شامل تے نہیں؟ کیا ساڑھے اعمال دے اندر ظلم شامل تے نہیں، زیادتی شامل تے نہیں؟ انہاں چیزاں نو دور کریے اور اپنے آپ نو ڈالیے اس طریقے دے نال
رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیا زندگیاں اللہ نے اتنیاں پسند آئیاں، اللہ نے قرآن بنا چھڑیا اور قرآن بنا کے اپنے سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دیتا۔ وہ کیسے لوگ سن؟ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اس بات دا اعلان فرمایا، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک واولئک هم المفلحون۔ کیسے پکیزہ لوگ اور کیسیاں پکیزہ انہاں لوگاں دے اعمال کہ جدوں انہاں دا دیکھو طریقہ کار کی قرآن کہہ رہے نا، فرمایا ان یقولوا سمعنا واطعنا، جدوں نہ سن لیا جیڑی چیز نہ سنی جو سنیا اور اسے ٹائم تابعداری کیتی، سمعنا واطعنا بس سن لیا اور مان لیا، کوئی چون چراں کسی بھی معاملے دے اندر کسی بھی فعل دے اندر نہیں کیتی، اور پھر اتنی محبت انہاں دے دل دے اندر اعمال دی، کیونکہ جڑی بات انہاں سن لئی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں، اور جڑا حکم رب العالمین دا انہاں نے سن لیا، سمعنا واطعنا، رب العالمین اس بات دا اعلان فرما رہے نے کہ انہاں دا طریقہ کار کی سی، کوئی یہ نہیں کہ بہانہ تلاش کرنا، بلکہ سمعنا واطعنا سن لیا، اور جدو سنیا اسے ٹائم ہی من لیا، فرما برداری کیتی، تابعداری کیتی۔ دیکھو نا ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی نے دیکھا، انہیں سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تینوں اس بات دا پتہ نہیں کہ جڑا مرد سونا استعمال کرے گا وہ اسی طرح کہ جی جہنم دا انگارہ اس نے پکڑیا استعمال کر، جس نے سونا پہنیا کسی مرد نے، کیونکہ آپ دی شریعت دے اندر سونا مرداں دے اوپر حرام ہے اور عورتاں دے اوپر حلال ہے۔ آپ نے دیکھا میرا کلمہ پڑھنے والا اور انہیں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سونے دی انگوٹھی پہنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نفرت دا اظہار کیتا، ناراضگی دا اظہار کیتا، اور آپ نے اس کو سمجھایا۔ کیڑی بات سمجھائی؟ کہ سونا جڑا مرداں دے اوپر، سننے تے اسی بھی ہیں نا، سنیا تے اساں بھی ہیں، پتہ سانو بھی ہے، لیکن کتنے لوگ نے جو سونا پہن کے، سونے دی زنجیر پہن کے، سونے دی انگوٹھی پہن کے بڑا مان محسوس کریں گے، بڑا فخر محسوس کریں گے، اور پھر کئی بٹن کھول کھول کے دکھائیں گے کہ پتہ چلے میں سونا پہنے ہیں، کس قدر جہالت ہے۔ لیکن دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیتا اور اس نے اتار کے دیتی، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے دے نال انہوں زمین دے اتے سوڑ دیتا، اور کیا کہ سونا مرداں دے اتے حرام ہے، کوئی مرد سونا نہیں پہن سکدا، کوئی مرد سونے دی چیز نہیں پہن سکدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے آپ چل پیا گا۔ انگوٹھی زمین دے اتے سوڑ دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جڑے لوگ کول موجود سن، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگاں چلے گئے،
تو دوسرے دے ساتھی کہن لگے چل اینو اٹھا لے، چل اینو اٹھا لے۔ سونا تے ہر دور دے اندر ایدی تے قیمت ایدی اہمیت خیر ہوندی ہوئی ہے نا۔ ہن اج دا دور دیکھ لو کتھے ایدی قیمت کتھے پہنچ چکی ہے۔ بہرحال ہر وقت دے مطابق سونے دی انگوٹھی زمین دے اتے سٹ دیتی گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، چل پے، اور کیا کہ اس نو اٹھا لے، چل تو نہیں اینو گھر جا کے استعمال کر لیں، اپنی عورت نو دے دیں یا اس نو فروخت کر لیں، دی قیمت وصول کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تے کہندا کی ہے صحابی رسول کی کہن لگے، کہندے نے چاہے اگرچہ انگوٹھی بہت زیادہ قیمتی ہے، سونے دی انگوٹھی ہے، لیکن جڑی چیز تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت دا اظہار کیتا ہے، جڑی چیز آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین دے تے جیسی چیز نو سٹ دیتا ہے، میں انہوں کدے بھی اٹھانا گوارا نہیں کراں گا۔ اسے ٹائم من لیا، جدو سنیا فوراً اسے ٹائم ہی مان لیا، کوئی ذرا برابر بھی دیر نہیں کیتی، کسی بھی معاملے دے اندر تاخیر نہیں کیتی۔ میرے عزیز بھائیو، جدو پیارے پیغمبر دا فرمان سنو اسے ٹائم ہی منو۔ جس چیز دا پتہ چل جائے او دے اوپر عمل کرو، پوری زندگی اس عمل نو ترک نہ کرو، پیارے پیغمبر دی مخالفت نہ کرنا، عرش والے رب نو ناراض نہ کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا عقیدہ کی سی کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دین، جو آپ کہہ دین، جس چیز تو روک دین، اس چیز تو اسے ٹائم ہی رک جانا۔ ساری ساری زندگیاں گزر جاندیاں نے، ساری زندگیاں گزر جاندیاں نے، علم ہون دے باوجود اسی غلط کام نو، غلط رسم نو، غلط رواج ترک کرنے واسطے تیار نہیں، چھوڑن واسطے تیار نہیں۔ کیسی مسلمانی؟ ایسے ایسے رسم و رواج، پھر ایسے ایسے جہالت امیز، ایسے ایسے شرک امیز، ایسے ایسے بدعات امیز ترک کرنے واسطے مسلمان تیار نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے تابع دار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرما بردار، اور کوئی صحابی ایسا نظر نہیں آئے گا، کوئی صحابی بھی جس نے اللہ نو چھوڑ کے کسے قبر دے اتے اپنے سر نو جھکایا ہو، اور کوئی صحابی ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے اپنے کسے عزیز دی وفات دے اوپر اور قبر نو پختیاں کیتا ہوئے، قبر نو مضبوط بنایا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید، حضرت علی، حضرت ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ کوئی قبر ایسی دیکھو پکی قبر ہے اس نو کچیاں کر دے ہو، اور کوئی قبر بلشتو اونچی دیکھو اس نو برابر کر دے ہو۔ اے طریقہ سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر جاؤ پوری سیاستہ اٹھاؤ، سیرت یا کتابہ اٹھاؤ، اور بھی مکے چلے جاؤ، مدینہ پاک عرب دی سرزمین تے چلے جاؤ، کوئی ایک کسے صحابی دی اور پوری دنیا دے اندر کسے پیغمبر دی قبر پختہ نظر نہیں آئے گی۔ کتنے انبیاء اکرام دنیا دے اندر آئے پتہ ہے نا؟ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر دنیا دے اندر آئے، 1,000 2,000 10,000 نہیں،
لوگوں کئی ایک لاکھ کئی ہزار پیغمبر دنیا دے اندر آئے، چند انبیاء تو علاوہ کسے دی قبراں دا پتہ ہی کوئی نہیں، کسے دی قبر دا کسے نو علم نہیں۔ شام دی سرزمین تے بے شمار انبیاء اکرام آئے، لیکن کسے دی قبر دا کسے نو پتہ ہی نہیں۔ اگر قبر پختہ کرنی شریعت دے اندر اس دا حکم ہوندا، اجازت ہوندی کسے بھی نبی دی شریعت دے اندر، تو کم از کم 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر دنیا دے اندر آئے، تو چلو نہیں کو 1000 2000 پیغمبران دیا قبراں تے پختہ ہوندیاں نا، اور 1 لاکھ کئی ہزار صحابہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت، کوئی صحابی کسی صحابی دی قبر پکیا نظر نہیں آئے گی، کسی صحابی نے اپنے کسی عزیز دی قبر نو پختہ نہیں کیتا۔ الحمدللہ اہل حدیث دا عقیدہ او عقیدہ ہے، اہل حدیث دے عقائد اللہ دے فضل و کرم دے نال او عقائد نے جو عقائد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے سن، کسی ایک اہل حدیث دی اسلاف دے وچوں کسی ایک بزرگ دی، کسی شیخ الحدیث دی، کسی محدث دی کوئی دنیا دا انسان پختہ قبر نہیں دکھا سکتا، نہ پہلی صدی دے اندر، نہ دوسری، نہ تیسری، نہ چوتھی، نہ 5ویں صدی دے اندر، کسی بھی دور دے اندر ادوار دے اندر ایک قبر بھی پختہ دکھا نہیں سکتا۔ میرے مسلک دی حقانیت ہے، کیوں؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات تو منع کر دیتا ہے، اس بات تو روک دیتا، اور ہون آ کے کئی لوگوں نے سمجھ آئی ہے۔ اکثر قبرستان دے اندر لکھیا ہے، اور دیکھو گے لکھیا ہوتا ہے کہ یہاں پر قبر کو پختہ بنانا منع ہے، کیوں؟ جگہ دی قلت۔ یہ چیز نہیں پیارے پیغمبر دی شریعت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے عزیز بھائیو، قبر نو پختہ کرن تو اللہ دے پاک پیغمبر نے منع کر دیتا، سونے محبوب نے روک دیتا۔ اس واسطے یہ چیز نہ پورے عرب دے اندر تو انہوں یہ چیز نظر ہی نہیں آئے گی، سوائے برے صغیر دے اندر۔ ایتھے بیماری ہے لوگوں میں، اور کئی اتنے گئے گزرے نے کہ مسلمانوں دے قبرستان دے اندر بھی اپنے بزرگاں نو دفن کرنے واسطے تیار نہیں، علیحدہ دفن کرنا۔ اس واسطے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا عقیدہ کی سی کہ قبر نو پکیا نہیں کرنا، قبر نو پختہ نہیں بنانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر دے اتے مجاور بڑھن تو منع فرما دیتا، بیٹھن تو منع فرما دیتا، قبر نو پختہ کرن تو روک دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں چیزاں دے کولو روک دیتا، انہاں چیزاں دے کولو منع کر دیتا۔ اس واسطے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمعنا و اطعنا، جدوں نہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو جیڑی بات سن لئی، جیڑی بھی سنی، جدوں بھی سنی، اسے ٹائم ہی دے اتے عمل کر دیتا۔ ایک صحابی حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی علاقے دے اندر گئے، کسی ملک دے اندر گئے، کسی کنٹری دے اندر گئے، اور جا کے نا عجیب معاملہ دیکھیا کہ اتھوں دے لوگ جڑے نا وہ اپنے سرداراں نو سجدے پہ کردے نے، وہ جڑے لوگ نے اپنے بادشاہاں نو سجدے پہ کردے نے۔
تو آپ فرماندے نے میرے دل دے اندر ایک خیال پیدا ہویا. کیڑا خیال پیدا ہویا کہ اے جڑے لوگ نے اپنے بادشاہاں نو سجدے پہ کرتے نے، انہاں دی پوجا پہ کرتے نے، انہاں کے سجدہ کر رہے نے، جد کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے نالوں افضل نے، انہاں دے نالوں بہتر نے، انہاں دے نالوں اعلیٰ نے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شان ہی بڑا ہے، مقام ہی بڑا ہے، مرتبہ ہی بڑا ہے. یہ کہنے لگے میں جا کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں گا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں، تواڈے مقابلے تے تو انہاں دی اہمیت ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں، تے سانو اجازت دیو اسی تانوں سجدہ کریے. جدو آئے آن کے کیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کسی سجدے زندہ نو سجدہ کرن دی اجازت ہے؟ کیا شریعت کے اندر اس بات حکم ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی ذات تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز، کسی نو سجدہ جائز. سجدہ صرف اور صرف اللہ دی ذات نو سجدہ پابند آئے جس نے انسانا تینو بنایا اس ذات نو سجدہ پابند. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نے اس بات تو روک دیتا، اس بات تو منع کر دیتا کہ اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز، کسی نو سجدہ جائز نہیں. آپ دی شریعت دے اندر تے سجدہ جائز ہی نہیں. جد اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات تو اعلیٰ نے، افضل نے، برتر نے، اس دے باوجود آپ نے اپنے آپ کو سجدہ کرن تو منع کر دیتا، سجدہ کرن تو روک دیتا. پھر میرے عزیز بھائیو اگر زندہ نو سجدہ جائز نہیں تے ایک بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے، انہوں سجدہ کس طرح جائز ہو جاندہ ہے؟ وہ دے واسطے دعا کیتی جائے. دیکھو نا جڑا بھی انسان دنیا تو جاندہ ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی ولی ہے، جتنا بھی نیک آدمی ہے وہ دے واسطے دعا کیتی جاندی ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ، وہ دے واسطے بخشش دی دعا کیتی جاندی ہے، دعا کیتی جاندی. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دسیے کہ وہ دے واسطے دعا کیتی جائے، وہ دے واسطے نماز جنازہ پڑھی جائے، جنازے دے اندر دعا کیتی جائے. جنازے دے اندر دعا کرنا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے. وہ دے واسطے دعا کیتی جاندی ہے جدوں باہر میت پئی ہے، غسل دین تو بعد، کفن دین تو بعد، نوہان تو بعد قبرستان دے اندر جنازہ گاہ دے اندر لے جایا جاندہ ہے، اور جنازہ گاہ دے اندر لے جا کے وہ دے واسطے دعا کیتی جاندی ہے اے اللہ اے دیاں غلطیاں معاف کر دے، دے گناہاں نو معاف کر دے. دعا کیتی. دعا کروں تو بعد لحد دے اندر اتار دیتا گیا، لحد دے اندر اتار کے اتے مٹی پا دیتی گئی، اور مٹی پان تو بعد دعا کر کے واپس آ گیا. تو ہن کئیاں نے عقیدہ بنا لیا کس قدر جہالت اوپر مبنی ہے، جدے واسطے دعا پہ کردا سی، جس نو گھر رکھنا پسند نہیں کیتا، گھر رکھنا گوارا نہیں کیتا، قبرستان دے اندر لے گیا، جا کے دفن کر دیتا، مٹی پا دیتی، بولیا تک نہیں. لیکن بعد دے اندر کیا جو کچھ کر دے نے یہ ہوئی کر دے نے. کس قدر میرے عزیز بھائیو جہالت اوپر مبنی ہے. صحابہ اکرام دا ایسا عقیدہ نہیں سی. پھر دعوت دینا چاہنا محبت والی دعوت، خدا چھڑ کے نہ قبراں تے
تو سارے اپنا جھکایا کر خدا چھڈ کے نہ ہجراں تے خدا چھڈ کے نہ شجراں تے تو سارے اپنا جھکایا کر محبت والی دعوت پیار والی دعوت خدا چھڈ کے نہ شجراں تے تو سارے اپنا جھکایا کر جدا رزق انسان کھانا ہے جدا رزق انسان کھانا ہے سار اس دے اگے جھکایا کر ولی قرآن پڑھ دینے ولی قرآن پڑھ دینے سار سجدے چ تر دینے رب دا ولی بننا چاہنا رب دا ولی بننا چاہنا حرام دے نیڑے نہ جایا کر خدا چھڈ کے نہ قبراں تے تو سارے اپنا جھکایا کر جدا رزق انسان کھانا ہے سر اس دے اگے جھکایا کر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے یہودیاں تے لعنت کیتی عیسائیاں تے لعنت کیتی جس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے آپ نے یہودیاں دے اوپر لعنت کیتی ہے آپ نے عیسائیاں دے اوپر لعنت کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے اس واسطے کہ جڑے یہود و نصارا سن انہاں دا کوئی نبی فوت ہو جاندا او دی قبر نو پکیاں کر دیندے کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندا قبر نو پکیاں کر لیندے قبر نو عبادت گاہ بنا لیندے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دے اوپر لعنت کیتی کیونکہ عمل لا اللہ نو پسند ہے نہ اللہ دے پاک پیغمبر نو پسند ہے نہ کسی نبی نو پسند ہے تے آپ نے کی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام فرمانے نے لا تطرونی کما اطرت النصارى نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس طرح میرے نال محبت دے اندر مبالغہ نہ کرنا میرے نال محبت دے اندر اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح یہودیاں تے عیسائیاں نے کیتا سی میرا جو مقام ہے مینوں مقام عطا کرنا میرا جو مقام ہے وہ مقام عطا کرنا میرا جڑا مرتبہ ہے وہ مینوں مرتبہ عطا کرنا آقا علیہ السلام فرماندے نے قولوا عبد اللہ ورسولہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اللہ دا بندہ ہاں تے میں او دا رسول ہاں میں اللہ دا بندہ اور اس دا رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا اعلان فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے میں اللہ دا بندہ اور وہ دا رسول تسی بھی منو اللہ دا بندہ آکھیا کرو اور منو اللہ دا رسول آکھیا کریا کرو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین پاکیزہ زندگیاں گزاریاں انہاں ذرا برابر بھی کسی بھی معاملے دے اندر نہ اللہ دی نافرمانی کی تھی نہ وہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نافرمانی ذرا برابر بھی انہاں نافرمانی نہیں کی تھی اور پھر دیکھو کیسے لوگ سن اتنا شرک دے کولو بچ دے شرک دے کولو اتنا بچ دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیڑے لوگ نے جڑے پہلا اللہ نو چھڑ کے غیران دی پوجا کرنے والے لیکن جدو اندر توحید آئی پھر اتنی مضبوط ہے اس معاملے دے اندر اس عمل دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود نو بوسا دیتا اور بوسا دے کے نا دین تو بعد سجے بھی لوگ کھڑے نے کھبے بھی لوگ کھڑے نے کئی نوے مسلمان ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جا پیچھا ہٹے نا
تے آپ حجر اسود مخاطب ہو کے کی کہنے لگے؟ انی عالم انک حجر، مینوں اس بات دا پتہ ہے، میں اس بات نوں جاننا وا، اے حجر اسود تو ہے تے ایک پتھر ہے تے ایک، انی عالم انک حجر، تو ہے تے ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتا، میں عمر دا کی دائیوے تو نفع بھی نہیں دے سکتا تے نقصان بھی نہیں دے سکتا، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک و عمر، میں تیری عظمت تو قربان جاواں، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عقیدے تو قربان جاواں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے رہے اے حجر اسود میں جاننا واں ہے تے ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے، نفع نقصان دا مالک تو نہیں، نفع نقصان دا مالک اللہ ہے، میں کدے بھی تینوں بوسا نہ دیندا اگر میرے محبوب نے تینوں بوسا نہ دیتا ہوندا، سبحان اللہ، ما قبلتک، میں کدے تینوں بوسا نہ دیندا کدے نہ چومدا اگر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بوسا نہ دیتا، میں تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا وہ تینوں چم دے سن تینوں بوسا دین دے سن، اس واسطے میں تینوں چومنا پیا میں تینوں بوسا پیا دینا وا، لیکن بوسا اس واسطے نہیں دیندا کہ تو نفع نقصان دا مالک ہے، نفع نقصان دا مالک تے میرا اللہ ہے۔ کس قدر عقیدہ مضبوط، اللہ ذوالجلال دی قسم میں نماز پیارے پیغمبر دے طریقے دے مطابق اس واسطے پڑھنا وا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھ دیا میں نے دیکھے آجے۔ اگر پیارے پیغمبر نے نماز دے اندر رفع الیدین نہ کیتی ہوندی میں کدے بھی نماز دے اندر رفع الیدین نہ کرتا، اگر پیارے پیغمبر نے نماز دے اندر امام دے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھن دا حکم نہ دیتا ہوندا میں کدے بھی امام دے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھدا۔ میں کیوں پڑھنا وا؟ اللہ دے پاک پیغمبر دا حکم ہے، میں آمین کیوں کہنا وا؟ اللہ دے پاک پیغمبر دا حکم ہے، میں نماز شروع کرن تو پہلا نیت کیوں نہیں کردا؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس بات دا حکم نہیں دیتا۔ اذان تو پہلے بنائی ہوئی صلات کیوں نہیں پڑھدا؟ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ نے نہیں پڑھی، پیارے پیغمبر نے پڑھن دا حکم نہیں دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دی موجودگی دے اندر اذان شروع کر دے، اللہ اکبر تو شروع کر دے، اس واسطے میں اللہ اکبر تو نماز نو شروع کرنا وا، اذان نو شروع کرنا۔ جا کے دیکھو مکے دے اللہ تو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے، آمین کہہ دو، کوئی پتہ نہیں، اللہ کے کوئی مشکل نہیں۔ اور جاؤ جا کے دیکھو نماز اللہ دے فضل و کرم دے نال اس طریقے دے نال پڑھائی جا رہی ہے، رفع الیدین، سورہ فاتحہ، آمین، بیت اللہ اللہ دا گھر بھی گونجدا ہے، مسجد احرام بھی گونج دیے، اور سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی بھی آمین دے نال گونج دی۔ پیارے پیغمبر دی سنت صحابہ دے عقائد نے، یہ ہوئی صحابہ دا عقیدہ سی۔ اس واسطے آؤ میرے دوستو، رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات نے
صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کیڑے لوگ سن؟ فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اس واسطے عزیز بھائیو اللہ دے حضور دعا ہے کہ رب العالمین سانو بھی اپنے عقائد صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین دی طرح بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔